والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. صدر محترم، اسٹیج پر علماء کرام، اساتذہ کرام اور حضرت صاحبان، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالیٰ سامنے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معانی تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ کسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کرتے تھے. تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو. طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو. تمہاری ادنا سی ادنا چھوکریاں بھی شعراء خطبہ کی مجلسوں میں خلبلی مچا دیتی ہے. تم نظم و نثر کے استاد ہو، اہل فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو. سامعین باتمکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے. اگر تمام انسان، جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہیں تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامل مددگار کیوں نہ بن جائے. یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام کے لیے، یہ ایک ضمنی موقع تھا. جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف قانون تشریح کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مست کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس کلام کا جواب دے کر، اس چیلنج کا جواب دے کر اس تحریک کو ابھرنے سے روکتے اور اس تحریک کو بے قدر سے باہر پھینکتے. لیکن کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور آگے بڑھیے. اللہ رب العزت آگے اور نیچے اتر کر فرماتا ہے کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو ان جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اگر تم تنہا نہیں رہ سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور اپنے تمام حمایتیوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو. ارشاد ربانی ہے: ہم یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور خدا کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو. لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگے حمیت نہیں پھلکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا جو اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے، اس تحریک کو بے وقوف سے اخاڑ دیتے، جو اس تحریک کو بے وقوف سے اخاڑ دیتے. وما علينا إلا البلاغ.